سانپ اور سلیبی لڑکی۔ سانپ 1.5 بالشت لمبا ہوگا، مگر اس نے اسحاق داویشکی کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اوندھا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا ابھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق داویشکی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوبرو تھا۔ چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا سلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوبرو تھا، اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔ وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا۔ وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا۔ سلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق آیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ترکی کے بے شمار باشندے سلطان ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے۔ ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپہ مار تھا۔ اسے کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسے سلیبیوں کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ فرض کا شیدائی تھا، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا۔ مگر اب صحرائے سینا میں ذرا جتنے سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر سلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھا۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا۔ راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا تھا۔ آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سرسبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں 1-2 جگہ پانی مل جاتا تھا۔ اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ حلب میں آتے ہوئے جب اس میں سے داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ سلیبیوں اور صحراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا۔ اسی جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کی خوشنودی اسی جہاد میں ہے۔ وہ صحرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا۔ دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ گھوڑا تھوڑی سی جگہ میں چکر میں دوڑ رہا تھا، لیکن زیادہ نہ دوڑ سکا۔ رک گیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے 4-5 قدم دور 1.5 بالشت لمبا سانپ، جس کا رنگ سیاہ اور اس پر سفید اور گول دھبے تھے، تڑپ رہا تھا۔ دم کی طرف سے اس کا آدھا جسم کچلا ہوا تھا۔ گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ اسحاق سمجھ گیا کہ سانپ کاٹنے سے پہلے یا بعد گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے۔ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا۔ گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ صحرا کا بچھو اور یہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لیں اسے پانی پینے کی مہلت نہیں ملتی۔ صحراؤں کے مسافر جلا دینے والے سورج سے اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوؤں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سانپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا، بلکہ پہلو کی طرف عجیب سی چال سے رینگتا ہے۔ اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا۔ گھوڑا بڑی زور سے کانپا۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ گھوڑے کی ٹانگیں دوہری ہوئی، پھر اس کا پیٹ زمین سے لگا اور وہ ایک پہلو پر گر پڑا۔ اسحاق ترک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لق و دق، صحرا، بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا، مگر اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا۔
وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا تھا فوراً سلطان ایوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے جنگی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی، کھر کے ذرا اوپر خون کے قطرے جمے ہوئے تھے، یہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ گھوڑا مر چکا تھا۔ اسحاق نے گھوڑے کی ذہن سے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ کھولا اور چل پڑا۔ اس نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا اور نفرت سے کہا، سانپ اور سلیبی کی فطرت ایک سی ہے۔ وہ ریتیلے ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا۔ سورج افق سے کچھ دور رہ گیا تھا، اس کا قہر عروج پر تھا۔ وہ اپریل 1172 کے دن تھے جو دنیا کے لیے بہار کے دن تھے، مگر صحراؤں میں کبھی بہار نہیں آتی۔ اسحاق ترک کے سامنے افق تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر تھا جس میں چھوٹی چھوٹی خشک جھاڑیاں تھیں۔ ریت اس طرح جھلس رہی تھی جیسے ایک آدھ میل آگے پانی ہی پانی ہو اور اس میں سے شفاف بھاپ اٹھ رہی ہو۔ اسحاق ابھی تازہ دم تھا۔ وہ کھجوروں کے تھیلے، مشکیزے، تلوار اور خنجر کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی چال میں جان تھی اور قاہرہ بہت جلدی پہنچنے کے عزم میں ابھی کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا، چند ایک کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور چند منٹ لیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بڑی ہی قیمتی اطلاع سلطان ایوبی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے کچھ کھانے اور پینے کی جیسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی روح سیر تھی۔ فرض کے شیدائی جب فرض ادا کر لیں تو ان کی روحیں مسرور ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ترک بھی روحانی مسرت سے سرشار تھا۔ وہ اٹھا، ستاروں کو دیکھا، سمت کا تعین کیا اور چل پڑا۔ صحرا کی رات اتنی خنک ہوتی ہے کہ جتنا دن گرم اور جھلسا دینے والا ہوتا ہے، رات کو چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وہ چلتا گیا۔ اس نے چلتے چلتے بہت کچھ سوچا۔ یہ بھی سوچا کہ وہ اتنی لمبی مسافت اتنے کم عرصے میں طے نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہی ایک علاج تھا کہ کوئی اکیلا دھکیلا گھوڑ سوار یا شتر سوار مل گیا تو اس سے گھوڑا یا اونٹ چھین لے گا، اور اگر کوئی قافلہ رکا ہوا نظر آ گیا تو گھوڑا یا اونٹ چوری کر لے گا۔ اسی توقع پر چلتا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے ریگزار پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور اسے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا، لیکن اسے ٹریننگ ایسی ملی تھی کہ تھکن، نیند، بھوک اور پیاس کو کئی روز تک برداشت کر سکتا تھا۔ تھکن کے پہلے احساس کو اس نے ایک جنگی ترانے کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز سے ترانہ گانے لگا۔ رات کے آخری پہر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا پانی پیا اور وہیں سو گیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بھوک کے احساس کو دبا لیا، پانی بھی نہ پیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، کھجوریں اور پانی بچانے کی ضرورت شدید تھی۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ اسے صحرا کا ایک اور خطرہ دور سے ہی نظر آنے لگا تھا۔ یہ ریت کے گول گول ٹیکریاں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی بلندی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ بھول بھلیاں بنی ہوتی ہیں۔ بعض مسافر ایک ہی ٹیکری کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ صحراؤں کے بھیدی بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ اسحاق ترک کو پہلا احساس یہ ہوا کہ یہ ٹیکریاں اس کے راستے میں نہیں آنی چاہیے تھیں۔ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا، کیا وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جس سے وہ واقف تھا؟ وہ اب ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا تھا، اسے انہی میں سے گزرنا تھا۔ وہ بڑھتا گیا اور ٹیکریوں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک سورج اوپر آ چکا تھا اور صحرا تپنے لگا تھا۔ وہ ٹیکریوں میں گھومتا موڑ مڑتا گیا۔ ریت اس کے پاؤں جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں کی ریتیلی زمین بتا رہی تھی کہ اسحاق سے پہلے یہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا۔ اسحاق چلتا گیا۔ سورج سر پر آ گیا تو بھی وہ ریت کی انہی ڈھیروں میں گھومتا مڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک اور موڑ مڑا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے زمین پر اپنے ہی پاؤں کے نشان دیکھے جو ایک اور ٹیکری کے گرد مڑ گئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ صحرا کے بے حد خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے۔ وہ 7 والی ٹیکری پر چڑھ گیا۔ ہر سو نگاہ دوڑائی،
اسے یوں نظر آیا جیسے ساری دنیا ریت کے گول گول اونچے اونچے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورج کی آگ اور ریت کی گرمی نے اس کے جسم کی نمی چوسنی شروع کر دی تھی۔ ریت نے اس کے پاؤں جکڑ جکڑ کر من وزنی کر دیے تھے۔ اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا۔ اب اسے دماغ حاضر رکھنا تھا، ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا۔ وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ جن دو ڈھیری نما ٹیکریوں کے درمیان سے گزرتا انہیں ذہن میں نقش کر لیتا، آگے چلتا، پیچھے دیکھتا، مگر سہرا کے ظالم اثرات اس کے دماغ کو معوف کرنے لگے تھے۔ اس میں برداشت کی قوت اوسط درجے انسانوں سے زیادہ تھی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا۔ سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا جب وہ سہرا کے اس دھوکے سے نکل گیا، مگر اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ فرض کی لگن تھی جو اسے چلائے جا رہی تھی۔ اس نے آگے دیکھا تو اسے ایک قطار میں کئی گھوڑے اس کا راستہ کاٹ کر جاتے نظر آئے۔ گھوڑوں پر سوار بھی تھے۔ اس نے سواروں کو پکارا، پھر اور زیادہ اونچی آواز سے پکارا۔ کسی بھی سوار نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ گھوڑے دائرے میں چلنے لگے۔ اسحاق ترک رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے نہیں، واہمہ ہے، اور یہ سوراب ہے جو سہرا کا ایک اور خطرناک دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوا تو گھوڑے غائب ہو گئے۔ جھلستی ریت اور اس کی بھانپ نما چمک دور تک دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اسے دن اور رات کا بھی احساس نہ رہا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گر پڑا اور لڑکتا ہوا دور نیچے چلا گیا۔ اس سے وہ ذرا سا بیدار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دانستہ مٹی کی ایک ٹیکری پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے گرا تو نیچے آ پڑا تھا۔ اس نے پانی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح اکڑ گئے تھے، مگر اس کے پاس نہ پانی کا مشکیزہ تھا نہ کھجوروں کا تھیلا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں چلا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ہر سو سفید سفید اور شفاف شفاف سے شعلے نظر آئے جو اس سے کچھ دور دور گول دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اب لاشعوری طور پر یا نیم غشی کی کیفیت میں چل رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اسے دو آدمی اور ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تھوڑی دور کھجور کے درخت بھی اسے دکھائی دیے۔ ان کے قریب ٹیلے تھے۔ اسحاق ترک اسے بھی واہمہ اور سوراب سمجھا۔ اس پر جو مایوسی طاری ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جس سے اس کے جسم میں اگر کچھ سکت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو آواز دینے کو بیکار سمجھا۔ سوراب اور واہمے بولا نہیں کرتے، مسافروں کو اپنی طرف گھسیٹتے اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ہار کر گر پڑتا ہے اور ریت ان کا گوشت پوست چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اسحاق ترک میں اتنی سی زندگی رہ گئی تھی کہ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو واہمہ سمجھا، مگر اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے سہرا، سوراب اور واہمہ گپ تاریک میں چھپ گئے۔ اسے باتیں سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ باتیں صاف ہونے لگیں۔ وہ ریت پر گرا تھا۔ ریت آگ پر رکھی ہوئی لوہے کی چادر کی طرح تپ رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے وہ خنکی محسوس کر رہا تھا۔ وہیں مرنے دیا ہوتا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اٹھاؤ اور اسے باہر پھینک دو، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہے، یہ کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، ذرا اسے ہوش میں آنے دو۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ مجھے شک ہے یہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، قاہرہ کتنی دور ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، ہوشیار ہو کر قاہرہ سے نکلنا، بڑی قیمتی خبر لایا ہوں، شک رفع کر لینا چاہیے۔ اسحاق ترک اسے بھی واہمہ یا خواب سمجھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آوازیں انہی دو آدمیوں اور عورت کی ہیں جنہیں اس نے سہرا میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ انہیں اس نے واہمہ سمجھا تھا، مگر یہ انسان حقیقی تھے، واہمہ نہیں تھے۔ تم اس کے پاس بیٹھو، ایک آدمی نے کہا۔
اگر ہوش میں آ گیا تو اسے پانی پلا دینا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دے دینا، پھر ہمیں بتانا کہ یہ کون ہے۔ آدمی باہر نکل گئے۔ اسحاق نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کے کانوں میں گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز پڑی۔ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ گھوڑا مجھے دے دو، لو تھوڑا سا پانی پی لو۔ ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہونٹوں کی طرف ایک پیالہ بڑھ رہا تھا۔ عورت نے کہا، تھوڑا پینا، ایک ہی بار سارا نہ پی لینا، مر جاؤ گے۔ اسے پانی کی ہی ضرورت تھی۔ اس نے یہ دیکھنے سے پہلے کہ پانی پلانے والی کون ہے، پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہونٹوں سے لگا کر 2-3 گھونٹ پیے۔ پیالہ ہونٹوں سے الگ کر کے بولا، میں جانتا ہوں اس حالت میں زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ اس نے عورت کو دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ اس کا لباس اسی علاقے کا صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح تھا، لیکن اس کے نقش و نگار اور رنگ و روپ سے دھوکہ ہوتا تھا کہ وہ خانہ بدوش لڑکی نہیں۔ اس کے سر پر لپٹے ہوئے رومال میں سے جو بال نظر آ رہے تھے وہ بھی خانہ بدوش لڑکیوں جیسے نہیں تھے، لیکن اس علاقے میں کوئی امیر کبیر لڑکی تو نہیں آ سکتی تھی، خانہ بدوش ہی ہو سکتی تھی۔ تم کسی قافلے کے ساتھ ہو؟ اسحاق نے لڑکی سے پوچھا۔ یہ تاجروں کا قافلہ ہے، لڑکی نے جواب دیا، اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اسحاق ترک نے جواب دینے کے بجائے پانی کا پیالہ منہ سے لگا لیا۔ پانی کی نمی نے اس میں سوچنے کی قوت کچھ بحال کر دی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اسے اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ تھا، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ یہاں سے بہت دور ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جو کچھ تھا لے گئے، اونٹ اور گھوڑے بھی لے گئے۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھٹک گیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ خیمے میں تھا جس میں دیا جل رہا تھا۔ اس نے خیمے سے ذرا چھپ کر باہر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ اسے باہر 3-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ اسے لڑکی کی ہنسی سنائی دی۔ پھر اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے آگے کھانا رکھا جو وہ کھانے لگا۔ تم اب قاہرہ جا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اسحاق ترک نے جھوٹ بولا، سکندریہ جا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو قاہرہ میں ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سکندریہ جا کر کیا کرو گے؟ میرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسحاق نے حیرت سے کہا۔ ہمارا تو ہے، لڑکی نے کہا، وہ ہمارا سلطان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حکم پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے تم نے یہ کیوں کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ہے؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ سنو، لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں گھوڑا چاہیے، تم سلطان کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بہت جلدی سلطان تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ مت پوچھو، لڑکی نے کہا، تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو، ہم تمہیں گھوڑا دے کر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لڑکی کا انداز ایسا تھا کہ اسحاق ترک پسیج گیا۔ اس نے کہا، ہاں مجھے بہت جلدی سلطان کے پاس پہنچنا ہے۔ کوئی بہت ضروری خبر ہے؟ مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، اسحاق نے جواب دیا، تمہیں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی ہوں، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آرام کر لو، رات ابھی شروع ہوئی ہے، آخری پہر روانہ ہونا۔ لڑکی خیمے سے نکل گئی۔ اسحاق ترک کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ فوراً سو گیا۔ کون کہتا تھا کہ اسے وہیں پڑا رہنے دیتے؟ لڑکی نے خیمے سے باہر جا کر اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے استاد مانتے ہو؟ یہ ایوبی کا جاسوس ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایک گھوڑا دے دو، سلطان کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جب بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا تو میں نے کان لگا کر سنا تھا، وہ سلطان ایوبی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی قیمتی خبر لایا ہوں۔ لڑکی نے اسحاق ترک کے ساتھ جو باتیں کیں اور جو اس سے کہلوائی تھیں سب کو سنا دیں۔ یہ تاجروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ سب صلیبی جاسوس اور تخریب کار تھے۔
جو مصر سے کچھ عرصہ اپنی زمین دوز کارروائیاں کر کے واپس اپنے یا کسی اور مسلمان علاقے کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ ان 10-12 آدمیوں کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان کا استعمال اور رول وہی تھا جو آپ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تربیت یافتہ تھیں۔ یہ گروہ تاجروں کے بھیس میں جا رہا تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی۔ سفر کے دوران یہاں پانی اور سایہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے دور سے اسحاق ترک کو آتے دیکھا۔ 2 سلیبی اور ایک لڑکی اس کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس آدمی کو اپنے کیمپ سے دور رکھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت بری حالت میں چلا آ رہا ہے اور یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا۔ اسحاق ترک نے انہیں دیکھا تو اسے سراب اور واہمہ سمجھا۔ پھر وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دونوں سلیبی اور لڑکی اس تک پہنچے۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کا مسافر نہیں۔ دونوں آدمیوں نے رائے دی کہ یہ کوئی اناڑی مسافر ہے، ورنہ اس حال کو نہ پہنچتا۔ تاہم اسحاق کی شکل و صورت اور جسم سے شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ ازراہ مذاق اور کچھ شک کی بنا پر وہ اسے اپنے کیمپ میں اٹھا لے گئے اور ایک خیمے میں لٹا دیا۔ اس کے منہ میں پانی اور شہد ٹپکاتے رہے۔ اس دوران اسحاق ترک بڑبڑاتا رہا۔ اس پر غشی طاری تھی۔ غشی اور نیند میں ذہن لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ جاسوسوں کو یہ خاص طور پر بتایا جاتا تھا کہ وہ دشمن کے علاقے میں بے ہوش ہونے سے بچیں۔ بے ہوشی میں انسان کی زبان سے بعض اوقات سینے کے راز نکل آتے ہیں۔ اسحاق کو صحرا نے بے بس اور بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس میں حیران کن قوت برداشت اور قوت مدافعت تھی۔ اگر بے ہوشی میں اس کی زبان بند رہتی تو اس کا اصل روپ بے نقاب نہ ہوتا۔ اسحاق ہوش میں آیا تو اس قدر ذہین اور چالاک ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے جال میں آ گیا۔ یہ لڑکی کی استادی تھی۔ وہ بھی تربیت یافتہ تھی اور وہ حسین لڑکی تھی۔ اس کے زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ اسے مسلمان سمجھ بیٹھا۔ لڑکی نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا ہے اور یہ خوبرو شخص سلطان ایوبی کا جاسوس ہے، موٹا شکار ہے۔ اس گروہ کے سربراہ نے کہا، اب اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا راز اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور یہ راز کہاں سے لایا ہے۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ راز کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھی کون کون ہے۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم کون ہیں۔ سربراہ نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ موت قبول کر لیتے ہیں، کوئی راز نہیں دیتے۔ خاصی استادی سے بات کرنی ہوگی۔ میں ان مسلمانوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ لڑکی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، راز تو راز، یہ اپنے خنجر سے اپنا دل نکال کر میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ تم ان مسلمانوں کو جانتی ہو جن پر حکمرانی اور دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے۔ ایک اور سلیبی نے کہا، تمہارا پالا کبھی کسی غریب مسلمان اور سپاہی سے نہیں پڑا۔ وہ مسلمان دولت اور رتبے کے شائدائی ہوتے ہیں جنہیں تم گمراہ کر لیتی ہو۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت کے بجائے ایمان ہے، کبھی ان کے قریب جا کر دیکھنا۔ ان کے پاس ایک اور سلیبی لڑکی بیٹھی تھی جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سربراہ نے اس کی طرف دیکھا اور قدرے طنزیہ لہجے میں اسے کہا، کیا تم اس مسلمان کے سینے سے راز نکال سکتی ہو باربرا؟ لڑکی نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ سربراہ نے کہا، تم نے قاہرہ میں ہمیں بہت خراب کیا تھا۔ میرینیا کی استادی دیکھو اور اس سے کچھ سیکھو۔ میں تمہیں اور کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ذرا میرینیا کی عقل پر غور کرو۔ ہم سب اس آدمی کو بھٹکا ہوا کوئی مسافر اور بیکار آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اسے پہچان لیا کہ یہ موٹا شکار ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اسی لیے مصر سے نکال کر لے جا رہا ہوں کہ تم سلیب کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہو۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک اور سلیبی نے کہا، تمہیں اس پیشے سے محروم کر دیا جائے گا جس میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اس سے نکال دیا گیا تو کسی کی داشتہ بن کر رہنے یا عصمت فروشی کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اوہ، دوسری لڑکی جس کا نام میرینیا تھا نفرت سے بولی، یہ تو ہے ہی اسی قابل۔ باربرا نے میرینیا کی طرف قہر بری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا، لیکن خاموش رہی۔ وہ بھی میرینیا کی طرح خوبصورت تھی، لیکن جب سے مصر گئی تھی اس کی استادی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سربراہ بھی مصر میں تھا
اور زمیندوز کارروائیاں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کسی جگہ آپس میں ملا کرتے تھے۔ سربراہ رتبے والا افسر تھا اور خوبرو بھی تھا۔ وہ باربرا کو پسند کرتا تھا اور اس نے باربرا کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ سربراہ جس جاسوس کی سفارش کر دے اسے ترقی اور انعام دلا دیا کرتا تھا۔ باربرا بہت خوش تھی، مگر میرینیا نے سربراہ پر اپنا جادو چلایا۔ اس لڑکی نے اپنی فنکاری سے سربراہ کو باربرا کے خلاف مدفن کر دیا اور اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے لگی۔ باربرا بجھ کے رہ گئی۔ جاسوسی اور تخریب کاری سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ ایسے موقع بھی آئے کہ وہ شک میں پکڑی جانے لگی، لیکن بچ گئی۔ اسے سلطان ایوبی کی فوج کے کسی بڑے اہم حاکم کے ساتھ لگایا گیا تھا، لیکن وہ مطلوبہ کام نہ کر سکی۔ سربراہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرینیا کے خلاف رقابت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ پورے گروہ کو واپس لے جائے اور اس کی جگہ نیا گروہ بھیجا جائے۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ باربرا میرینیا سے جلنے لگی تھی۔ سربراہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میرینیا اس کے ساتھ طنز اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اب میرینیا نے اسے کہا کہ یہ تو ہے ہی اسی قابل، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آدمی کے سینے سے صرف میں راز نکال سکتی ہوں، میرینیا نے کہا۔ یہ باربرا کے بس کا روگ نہیں۔ باربرا غصے سے اٹھی اور اپنے خیمے میں چلی گئی۔ یہ آدمی رات کو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، سربراہ نے کہا۔ ابھی اس کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اسے بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرینیا اس کے خیمے میں داخل ہوئی، جس میں اسحاق ترک سویا ہوا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میرینیا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جو بے ہوش کرنے والی دوائی سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اسحاق کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے رومال اسحاق کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد رومال ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کل سورج نکلنے کے بعد ذرا ہوش میں آئے گا۔ اطمینان سے سو جاؤ، سربراہ نے کہا۔ ہم صلاح الدین ایوبی کے اس جاسوس کو اس کی خواہش کے مطابق گھوڑا ضرور دیں گے، لیکن وہ اس گھوڑے پر قاہرہ نہیں بیروت جائے گا۔ یہ ہمارا ہمسفر ہوگا۔ سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے۔ میرینیا اچھل کود رہی تھی، مگر باربرا جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اسی لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرینیا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے اپنا سربراہ اور میرینیا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ چاندنی رات میں وہ کچھ دور تک نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ باربرا کے کانوں میں میرینیا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرینیا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں، تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھیں۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا، چلے جاؤ مارٹن۔ باربرا نے غم و غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کے بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ بولا، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرینیا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے باربرا۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو، باربرا نے جل کر کہا۔ ہم سب دھوکہ ہیں۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی۔ میرا دل تو دنیا سے بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا
کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں سلیب کے مقابلے میں بیکار کر دیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ہم سلیب گلے میں لٹکا کر بھی بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں۔ مسلمان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا۔ میرینیا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم 2 لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کے درمیان اپنی تربیت یافتہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مارٹن نے کہا، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور سلیب کی حکمرانی قائم ہو۔ اس نے جھنجھلا کر باربرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، آؤ باہر چلیں، دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، باربرا نے کہا، میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی، مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں، باربرا نے حقارت سے کہا، میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرینیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی، وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی، وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں سے سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا، اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اسے بلایا، اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت میں قید خانے کے تہخانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں مگر وہ گھبرائی نہیں، وہ تربیت یافتہ تھی۔ آوازیں قریب آ گئیں تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئیں، ان میں ایک آواز میرینیا کی تھی، وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرینیا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے باربرا، میرینیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے سے میں کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ سربراہ اور میرینیا ہنس پڑے۔ باربرا اس طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ جاؤ سو جاؤ، سربراہ نے اسے کہا۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر میرینیا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ علی بن سفیان، قاہرہ میں سلطان ایوبی نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا، ادھر سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہلچل نہیں۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا، اور میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی تبدیلی یا ہلچل ہو تو ہم تک اطلاع نہ پہنچے۔ علی بن سفیان نے کہا، وہاں ہمارے جو آدمی ہیں وہ معمولی سوجھ بوجھ والے نہیں۔ اسحاق ترک کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چیر کر راز اور خبریں لانے والا آدمی ہے، باقی بھی اسی جیسے ہوشیار اور عقل والے ہیں۔ صلیبی ان واقعات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے
جو اس طرف رونما ہوئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بالڈون اپنی فرنگی لشکر کے ساتھ حلب اور موصل کے ارد گرد موجود ہے، مگر الملک الصالح مر گیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اب حلب کا حکمران عز الدین ہے، وہ صلیبیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ علی، سلطان ایوبی نے قدر حیرت سے کہا، تم بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم شاید اس خیال سے عز الدین کو پکا مسلمان سمجھتے ہو کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تل خالد پر حملہ کیا اور آرمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور امراء پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، اس کے امراء وزراء میں صلیبیوں کے یہی خواہ موجود ہیں۔ علی، تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خوشامدانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوش آمد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوش آمد کی سریلی لوریوں میں میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ میں اس توقع پر بات کر رہا ہوں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی ہے کہ حلب اور موصل کی امارتیں اور ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست ضد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا درپردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں۔ راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا اندازہ جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو، وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ مجھے دو راز درکار ہیں، ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا، یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپا ماروں کو ہراول سے بہت آگے اور پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے مصر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1172 عیسوی کے دن تھے جب سلطان ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ آپ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اس میں 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح جو والی حلب بن کر
سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا حواری رہا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور سب سے زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھی کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ آپ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں۔ وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی۔ راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا اور ہر قسم کے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرنے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی کوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس دشمن کی فوج سے ہتھیار ڈلوا سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو اسحاق ترک پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ بھروسہ بجا تھا۔ اسحاق بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بالڈوین کا فرنگی لشکر بیروت کے ارد گرد دور دور تک پھیل گیا ہے اور عز الدین صلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے، اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائے، اور اگر ادھر کو ہی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا، مگر وہ راستے میں ہی صلیبی جاسوسوں کے گروہ کے جال میں پھنس گیا۔ آخر وہ اطلاع کیا ہے جو تم سلطان صلاح الدین ایوبی تک لے جا رہے ہو؟ صلیبی جاسوسوں کے اس گروہ کے سربراہ نے اسحاق ترک سے پوچھا اور کہا، ہم بھی مسلمان ہیں، سلطان کے وفادار اور شیدائی ہیں، تمہارے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ تمہارے سلطان کو ایسے وفاداروں اور شیدائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسحاق نے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد مجھے جگا دینا، میں فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے جگایا نہیں، آدھا دن گزر گیا ہے، وقت الگ ضائع ہوا، اور اب میں روانہ ہوا تو گھوڑا اتنا سفر طے نہیں کر سکے گا جتنا رات کو کر سکتا۔ تم بہت تھکے ہوئے تھے۔ مرینا نے پیار سے کہا، تم ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ تمہیں جگانا ظلم سمجھا، گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے گھوڑا اسے پورا کر دے گا۔ اسحاق ترک کو ابھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ جسے وہ تھکن کے بعد کی گہری نیند سمجھتا رہا ہے وہ کسی دوائی کے اثر کی بے ہوشی ہے۔
اتنا زیادہ وقت سونے کے بعد بھی اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ یہ دوائی کا اثر تھا جسے وہ تھکن کا اثر سمجھ رہا تھا۔ وہ سفر کے قابل نہیں تھا لیکن فوراً روانہ ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی تھی جب سورج سر پر آیا ہوا تھا۔ جاسوسوں کا سربراہ اور میرینا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ایسی باتیں کیں جن سے اسحاق ترک کو اس پر ذرا سا شبہ بھی نہ ہوا۔ وہ انہیں مسلمان سمجھتا رہا لیکن وہ ان کے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے۔ سربراہ باہر نکل گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرینا اسے اپنے جادو سے رام کرے۔ اس دلکش لڑکی نے اسے جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے کہا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے، اور بھی بہت کچھ کہا۔ قاہرہ چل کر عشق و محبت کے لیے وقت نکال سکوں گا، اسحاق نے کہا۔ اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو مجھے فرض ادا کرنے میں مدد دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا۔ کہنے لگا، مجھے فوراً گھوڑا دو، کچھ کھا پی لو۔ میرینا نے اسے بازو سے پکڑ کر خیمے میں واپس لے جاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسحاق سے بغلگیر ہو گئی، مگر اسحاق کو فرض نے پتھر بنا دیا تھا۔ میرینا نے اسے بٹھا دیا اور خیمے کے دروازے میں جا کر بلند آواز سے کہا، کھانا فوراً لاؤ، وقت نہیں ہے۔ کھانا باربرا لے کر آئی اور اسحاق کے آگے رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرینا اسحاق کے پاس بیٹھی تھی اور باربرا ادھر جا کھڑی ہوئی جدھر میرینا کی پیٹھ تھی۔ اسحاق نے کھانا کھاتے ہوئے باربرا کی طرف دیکھا۔ باربرا نے ہاتھ میں چھوٹی سی سلیب چھپا رکھی تھی۔ اس نے یہ سلیب اسحاق کو دکھائی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، میرینا کی طرف اشارہ کیا، پھر باہر کو اشارہ کر کے انگلی ہلائی اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ یہ اشارے اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب سلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا۔ وہ چونک اٹھا لیکن استاد تھا، اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ شک پختہ ہو گیا۔ اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لوگ اس پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے۔ تب اسے یہ خیال بھی آیا کہ اسے نیند پر اتنا قابو تھا کہ ایسی بے ہوشی کی نیند کبھی بھی نہیں سویا تھا۔ اسے جاگتے ہی ناک میں عجیب سی بو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان گیا کہ اسے سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر اسے اس سوال کا کوئی جواب نہ سوجھا کہ دوسری لڑکی اسے یہ اشارے کیوں کہہ گئی ہے۔ کیا وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے جو ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے؟ میرینا اسے اپنی بڑی ہی پیاری باتوں اور مسحور کر دینے والی مسکراہٹوں اور اداؤں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسحاق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے۔ اس نے میرینا سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں۔ میرینا نے بتا دیا۔ کچھ اور باتیں پوچھیں اور کہا، چلو مجھے گھوڑا دو۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نکل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں۔ باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میرینا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گھوڑا کہاں ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میرینا نے اپنے سربراہ کو جا کر بتایا۔ یہ شخص پتھر ہے، وہ گھوڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم جو پوچھتے ہیں اس کا نام نہیں لینے دیتا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، میرینا نے جواب دیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرینا کوئی جادوگری نہیں جو ناممکن کام بھی کر کے دکھائے گی۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا۔ اس نے میرینا اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا۔ وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دوڑا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کی اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔
اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ سربراہ نے پوچھا۔ صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، اسحاق نے کہا۔ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے، سربراہ نے کہا۔ تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ۔ کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی، سربراہ نے کہا، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نہتے ہو، نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز منظور کر لو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ اس نے مرینا کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی، کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں سلیب کے لیے کام کروں؟ نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہ خانے میں بند رہو گے، سربراہ نے کہا۔ وہ ایسا جہنم ہوگا کہ نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے۔ تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی ہولناک ہے۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو، تم واپس تو جا نہیں سکو گے۔ تم مجھ پر اعتماد کس طرح کرو گے؟ اسحاق ترک نے کہا۔ میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تو تم مجھے میرے ہی علاقے میں بھیجو گے۔ تم کس طرح یقین کرو گے کہ میں اپنے ہی علاقے میں نہیں رہ جاؤں گا اور تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا؟ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے، صلیبی سربراہ نے کہا۔ تم اپنے علاقے کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر کے تہ خانے سے بھی نکال لائیں گے۔ تمہارا خیال کیا ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں؟ 10 جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف 2 آدمی ہمارے اور 10 تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی جرت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے، سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، اسحاق نے کہا۔ یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی، سربراہ نے کہا۔ آدھی رات کے بعد؟ تم سوچ لو، یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا راز لے کے جا رہے ہو، سربراہ نے کہا۔ بتا دوں گا، اسحاق نے جواب دیا۔ میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے۔ جاؤ ابھی آرام کرو، سربراہ نے کہا۔ اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی تو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ رضی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے امارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ وہ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لیتا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟
محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ اگر میں یہ حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، عورت نے التجا کے لہجے میں کہا۔ مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آ گئی، وہ رضی خاتون کے پاس رک گئی۔ اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم بھی ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ رضی خاتون چٹپٹا اٹھی۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی ہیں۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراز سمجھیں۔ اس محل پر سلیبیوں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا۔ اب نیا امیر بھی جو آپ کا خاوند ہے، سلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر سلیبیوں کے زرخرید ہیں۔ سلطان ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا اس کا یہاں کچھ اثر نہیں؟ اتنا نہیں جتنا سلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے۔ وہ تو میں کروں گی، آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ خادمہ نے کہا، بات کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا، اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان ایوبی کے حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کے کمانڈر نے ایک بڑے ہی دانشمند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق داویشکی ہے، وہ ترک ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا، مجھے مل سکے گا؟ ضرور ملاؤں گی، خادمہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے کمانڈر نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔